رئیسان السبزئی. آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل شیر رئیسان السبزئی، ساتھ ساتھ میرا فیس بک پیج شیر رئیسان السبزئی. مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، آباد ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ مجھے سے یہی دعا ہوتی ہے کہ خوش رہے، کامیاب رہے، پرسکون زندگی گزاریں. ناظرین، آپ نے سنا ہوگا پرانے زمانے کا ایک قصہ لیلا اور مجنون کے حوالے سے. ٹاپک آج میرا الیکشن کے حوالے سے، لیکن آپ صاحبان کو سمجھانے کے لیے پہلے میں اس قصے کا سہارا لیتا ہوں. مختصر الفاظ میں، لیلا کا مجنون کے ساتھ بہت محبت تھی، اور مجنون کی لیلا کے ساتھ بہت محبت تھی. سے آس پاس کے تمام، ان کے گاؤں کے علاوہ آس پاس تمام گاؤں میں ان کے محبت کی کہانی مشہور تھی کہ لیلا اور مجنون کی ایک دوسرے کے ساتھ بے لوث سچی محبت ہے. اس زمانے کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ لیلا کیا چیز ہے کہ مجنون اس کے پیچھے اتنے زیادہ دیوانہ ہیں اور اس کے پیچھے تڑپ رہے ہوتے، اس کی محبت میں بے قرار ہوتے ہیں، دیوانہ ہیں. آخر ماجرا کیا ہے؟ وہ بادشاہ تھا، اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس لیلا چیز کو میں بھی تو تھوڑا دیکھ لوں کہ لیلا کیا چیز ہے. بادشاہ کے خیالات میں لیلا ایک بہت حسین اور جمیل لڑکی تھی کہ اس کے علاقے میں اس کے سوچ کے مطابق کہ اس لیلا کا کوئی ثانی ہی نہیں خوبصورتی میں. تو بادشاہ کی خواہش تھی، حسرت تھی کہ میں بھی لیلا کا ایک جھلک دیکھ لوں. بادشاہ کے نوکر لیلا کے گھر گئے اور بادشاہ سلامت کا پیغام پہنچا دیا کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ لیلا کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے. جب لیلا آ گئی، بادشاہ کے سامنے کھڑی ہو گئی، تو لیلا جو تھی وہ بالکل یعنی کالی تھی، اس میں کوئی خوبصورتی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، یعنی کالی لڑکی تھی، اس میں خوبصورتی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. بادشاہ نے مجنون کو پہلے سے بلایا تھا، اس سے سوال کیا کہ مجنون، اس لیلا میں آپ نے کیا دیکھا ہے؟ اس میں تو کوئی خوبصورتی نہیں ہے، اور آپ اس کے پیچھے اتنے زیادہ دیوانے ہیں، تڑپ تڑپ کے روتے رہتے ہیں، اور بالکل آپ پاگل دیوانہ بن گئے ہوں. تو مجنون نے کہا، بادشاہ سلامت، ایک باغ کی قدر جو ہے، ایک کھیت کی قدر جو ہے، ایک باغ کی قدر جو ہے باغبان کرتے ہیں، مالی کرتے ہیں، ایک کھیت کی قدر جو ہے کسان کرتے ہیں، کہ ان کو پتہ ہے کہ میں نے اس کھیت کے لیے، اس باغ کے لیے میں نے کتنی محنت کی ہے. اس کو پانی دینا، اس کے کاٹ کا خیال کرنا، اس کی گوڑی کا خیال کرنا. تو یہ تو ایک کسان اور ایک باغبان مالی جانتے ہیں. اب بادشاہ سلامت، آپ کو کیا پتہ ہے؟ یہ میرے دل میں بیٹھی ہوئی ہیں اور اس کی محبت میں دیوانہ ہوں، یہ آپ کو پتہ نہیں. تو بادشاہ سلامت بھی خاموش ہو گیا. تو ناظرین، اب عمران خان جو ہے، چاہے اچھا ہے یا برا ہے، لیکن اس نے عوام کی سوچ میں بدلی لائی ہے.
عوام اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، چاہے یہ برا ہے یا اچھا ہے، یا بدصورت ہے یا خوبصورت ہیں، یا بیوقوف ہیں یا دانا ہیں، نالائق یا لائق ہیں، یعنی مطلب جتنے بھی، چاہے یہ برا ہو، برائی میں سب سے آگے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. لیکن اس کے بھی لیلا اور مجنون والی کہانی ہے. یہ عوام کی لیلا بن گئی ہے، عوام عمران خان کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں. اسی وجہ سے کہ چاہے الیکشن کمیشن عمران خان اور عمران خان کے جو مزید ساتھی الیکشن کے امیدوار ہیں ان کو جوتا دیں، ان کو بینگن دیں، ان کو آلو دیں، ان کو بوتل دیں، انتخابی نشان ان کو کوئی بھی دیں، عوام کا ان کے ساتھ کوئی سروکار نہیں. اور جوتا کیا، جوتے کا ہم نے کیا مذاق اڑانے ہیں. اس کو جوتے کو سب کی نگاہ سے دیکھنا بھی نہیں چاہیے. جوتے تو آپ کا باڈی گارڈ ہے، آپ کے جسم کا، آپ کے پاؤں کا حفاظت کرتے ہیں. اور بینگن ایک خوبصورت سبزی ہے، لوگ بینگن شوق سے کھاتے ہیں. یہ اللہ تعالی کا رزق ہے اور رزق کا قدر کرنا چاہیے. یہ ایک اچھی سبزی ہے، لوگ شوق سے کھاتے ہیں. تو یہ ہے نا کہ اس میں اگر الیکشن کمیشن کوئی تعصب دکھائے اور اس نے جو مطلب ان کی نظروں میں جو گری ہوئی چیزیں ہیں وہ ان کا انتخابی نشان الاٹ کرتے ہیں تو عوام کو ان کے ساتھ کوئی سروکار نہیں. کراچی سے خیبر تک اگر پری اینڈ پر الیکشن ہو، صوبہ سرحد میں تقریباً 90% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، کیونکہ عمران خان نے لوگوں کی سوچ بدل لی. لوگ پاگل نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کو کس چیز کی ضرورت تھی. ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی، ان کے پاس شہرت کی کمی نہیں تھی، ان کے پاس جو ہے نا کسی چیز کی کمی نہیں، قابلیت کی کمی نہیں تھی، ان کے پاس تعلیم کی کمی نہیں تھی. اللہ نے اس کو ایک اچھے باڑی سے بھی نوازا ہے. 72-73 سال کا بوڑھا جو ہے، 72-73 سال کا ایک لڑکا لگ رہے ہیں. 72-73 سال اس کی عمر ہے اور بالکل ینگ لڑکا لگ رہے ہیں. شہرت اور مال و دولت کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. عوام ان کے ساتھ اس وجہ سے محبت کرتے کہ اس نے غلامی امریکہ کی قبول نہیں کی کہ کب تک ہم غلام رہیں گے. تو یہ تو اسلامی حکم بھی ہے کہ مسلمان کبھی کفار کا غلام نہ بنو. اور پھر یہی 313 جو ہے صحابہ رضی اللہ عنہ 4000 کفار کے لشکر پر غالب آتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے نا اللہ کا ساتھ تھا. اور گیدڑ کی 100 سال زندگی سے شیر کی ایک دن زندگی بہتر ہے. اور پختونوں کو تو ان کے والدین گود میں سکھاتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والے ہیں، کسی کی غلامی قبول نہیں کرنا ہے، اور سب کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں، عزت کرے اور عزت کرائیں. لوگوں کو پیار دیں لیکن بے غیرتی کی زندگی نہیں گزارنا ہے. تو اگر عمران خان نے امریکہ کی غلامی قبول کرنے سے انکار کر دیا تو عوام کے اور دل کے قریب آیا، اور خصوصی طور پختونوں کا اور دل کے قریب آیا. اکثر ہم سنتے رہتے کہ صوبہ سرحد کے لوگ تو سارا عمران خان کے چاہنے والے ہیں، باقی نہیں. اور بھی ہے، لیکن دوسری جگہ پہ 70-80%، 90% کے مقابلے میں کم ہوں گے.
لیکن اگر پری اینڈ پیئر الیکشن ہو جائے تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ عمران خان سے کوئی نہیں جیتے گا. اور اب سب کو جتنے بھی ان کو جوتے دے رہے ہیں, کبھی بینگن دے رہے ہیں, کبھی جو ہے نا بوتل دے رہے ہیں. لوگ اگر کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کو بینگن کہتے ہیں, ان کے سامنے ان کو جوتے دکھاتے ہیں کہ تم تو میرے جوتے کے برابر بھی نہیں ہو. اسی وجہ سے ان لوگوں کو یہ نشانات الاٹ کیے, اس سے بھی ان کے خلاف لوگ بھی ان کے دیوانہ ہو رہے ہیں. لیلا اور مجنون والی کہانی ہے. وہ یہی کہتے تھے نا کہ بھائی نظام کو بدلنا ہے, امریکہ کی غلامی سے نجات دلانا ہے. یہی ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے بھی بتایا ہے. ایک ٹائم روٹی تو ملیں گے نا ہمیں, ضرورت نہیں کہ ہمیں 3 ٹائم روٹی ملے, لیکن غلامی تو نہیں ہوگی. کب تک ہم امریکہ کی غلامی کریں گے؟ کب تک ان کے غلام رہیں گے؟ کبھی برطانیہ کے غلام تو کبھی امریکہ کے غلام. علامہ اقبال اپنی شعر و شاعری کے ذریعے لوگوں کو واضح و نصیحت کرتا رہا. قائد اعظم ایک بیرسٹر تھے, وہ سیاسی میدان میں آیا اور لوگوں کی سوچ بدل ڈالی. جب انگریز بھاگ گئے, پھر جب قائد اعظم نے محسوس کیا کہ اب تو ہندو اور مسلمان یہ بھی ایک قوم نہیں بن سکتے, ان کے سارے رسم و رواج الگ الگ ہیں, تو جن علاقوں میں مسلمان رہتے ہیں, مسلمان آباد ہے, وہ علاقے ان کو دیے جائے. جن علاقوں میں ہندو آباد ہے وہ علاقے ان کو دیے جائے. بہرحال ہندوستان کے اندر پاکستان بن گیا. کہنے گئے مقصد ہیں کہ لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں, کیونکہ عمران خان نے لوگوں کی سوچ بدل ڈالی کہ کب تک ہم اغیار کی غلامی کریں گے, کفار کی غلامی کریں گے. ہمارے پاس قرآن اور حدیث موجود ہیں, صحابہ کرام رضی اللہ کی زندگی موجود ہیں. ہمارا پاکستان تمام مدنیات سے, تمام دولت سے مالا مال ہے, لیکن صرف یہ ہے کہ ہم ایک ایمانداری کے ساتھ, مخلصی کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ اس دولت کا استعمال کریں. تو اس کے لیے ایک اچھے سیاستدان کی ضرورت ہے, اور پھر اس سیاستدان کی اچھے کی ایماندار ٹیم کی ضرورت ہے. تو تب جو ہے ہمارے ملک جو ہے, ہماری دولت جو ہے, یہ پلے گا پھولے گا, ورنہ کچھ بھی نہیں, ہم مزید خسارے کی طرف چلے جائیں گے. تو اب جو ہے عمران خان عوام کی جو ہے ایک لیلا بن گئی ہے, اور عوام جو ہے ایک مجنون ہے. اب مجنون عمران خان کے لیے پاگل ہو گئی ہیں, ان کی عقل نے کام چھوڑ دیا ہے, بس وہ عمران خان کے دیوانے ہو گئے ہیں. اب عمران خان جیسے ویسے بلائے ڈمکانے ہیں, کالا ہے, گورا ہے, بے عقل ہے, بے وقوف ہے, مطلب جیسے بھی مخالفین ان کو سمجھے. اور جب عوام کے دلوں میں اس کے لیے محبت ہے تو نہ وہ گولی سے ختم ہو سکتے ہیں, جتنی بھی سزائیں ہیں. تو اس سے دل کی جو محبت جو ہے وہ کسی چیز سے ختم نہیں ہو سکتی. ناظرین, اگر ویڈیو پسند آئی ہو, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے. اگر کسی نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے. ملیں گے انشاءاللہ ایک نیکسٹ خوبصورت ویڈیو کے ساتھ. اس وقت مجھے اجازت دیجیے. زیم شریف خان پتہ سے ٹول گراند اللہ فامان.